لوگوں کو نا صحابہ کا نام استعمال کر کے نا تو بات کرنے کی بڑا شوق اور چس چڑھا ہوا ہوتا ہے. بتاؤ ابو بکر صدیق نے ساری زندگی میں کتنی بار میلاد کیا؟ بتاؤ حضرت عمر نے حضرت عثمان فلانا ای رولے لانے تو تسی بھی تو ذرا کوئی چوہا چھوڑ دیتا کرو نا. تسی بھی تو کوئی سوال کر ہی دیتا کرو کہ جوڑا مڑسو تو مفتی صاحب تسی دسو, ساجد صاحب تسی دسو. او بھائیو کچھ خود بھی تو یاد کر کے اٹھ جاؤ نا. آج کے اس فقیر کا یہ دیا ہوا جملہ اپنے پلے باندھنا, ان سے کہنا یار یہ بتاؤ کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے میرے نبی کو یا رسول اللہ نہ کہا. تم تو کہتے ہو نا ابو بکر صدیق نے کتنی بار میلاد کیا یا نہ کیا. ہم اوپن چیلنج کرتے ہیں, نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ ہے, ایک بتاؤ جس نے میرے نبی کو یا رسول اللہ نہ کہا. اس فقیر کا چیلنج ہے. ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیہ, جتنے مکے کے مشرک ہیں, جتنے مکے کے مشرک ہیں, جتنے مکے کے مشرک ہیں, ایک مشرک بتا دو جس نے زندگی میں کبھی یا رسول اللہ کہا ہو. نہیں بات آپ کو نہیں سمجھ آئی. آپ کو اس کا مطلب ہے کہ مشرک یا رسول اللہ نہیں کہتے, کافر یا رسول اللہ کہتے نہیں, اور عاشق یا رسول اللہ چھوڑتے نہیں. تو الا قبر ہی, پیغمبر کی قبر تک جانا ممکن ہی نہیں, اللہ نے قبر کو بھی چھپا دیا. اب سمجھو بات, سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کا عشق زیادہ تھا یا آج کے مجنوں کا عشق زیادہ ہے؟ اب جب ہم جہاں ہاتھ رکھتے ہیں نا رگ پہ, آگے چی ہوتی ہے, کہتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا, اور آگے گالی دیں گے. اور لوگوں ہم جواب دے رہے ہیں, کہ دیو نا جواب, اور کوئی جواب دو نا. جو صحابہ کے زمانے میں دین نہیں, وہ آج دین کیسے بن گیا؟ دو جواب. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں, ان کو کہو کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے یا رسول اللہ نہ کہا ہو. سوال کیا تھے, جواب کیا؟ سوال ہے 12 ربیع الاول کا تہوار صحابہ نے منایا, آگے جواب دے رہا ہے. ان سے پوچھو کسی ایک صحابی پیش کرو جس نے یا رسول اللہ نہ کہا ہو. آگے جی, آگے ساری قوم پڑھے لکھی قوم کے سبحان اللہ. بھائی سوال یہ ہے کہ صحابہ نے یہ کیوں نہیں منایا, اور صحابہ نے نہیں منایا تو آج دین کیسے بن گیا؟ آگے مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے یا رسول اللہ نہ کہا ہو. میں کہا یا رسول اللہ کہنا میلاد ہے. اگر یا رسول اللہ کہنے پر میلاد ہو جاتا ہے تو پھر تو جھگڑے ختم ہے. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا نبی, نہیں پڑھتے؟ تو یا رسول میں جھگڑا نہیں. ایک صحابی پیش کر جس نے پیغمبر کریم کو سمیع ما فوق الاسباب سمجھ کے, یا حاضر ناظر سمجھ کے, یا غیب دان سمجھ کے یا رسول اللہ کہا ہو. ایک صحابی پیش کر جس کتاب کا حوالہ ہوگا وہ کتاب آپ کو سونے سے تول کے دوں گا. لا, کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ کا معنی حاضر ناظر نہیں. لفظ میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی, تم بھی حیران ہو. لفظ میں جھگڑا ہے نہیں, کوئی لفظ جھگڑا نہیں. تم کہو ہم حاضر ناظر نہیں مانتے, کوئی جھگڑا نہیں. تم کہو ہم سمیع بصیر نہیں مانتے, اور محبت میں یا رسول اللہ کہتے ہیں, کوئی اگر تم سے جھگڑے میں ذمہ دار ہوں. خطاب تو ہواؤں سے بھی ہوتا ہے, یہ تو آل عرب کی عادت ہے, خطاب کرتے ہیں, اور صحابہ جب آپ سامنے ہوتے تو یا رسول اللہ کہتے.
اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ لیکن جہاں صحابی یا رسول اللہ کہتا نا تو اس جملہ کے ساتھ درود کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ ایک نئی بات آ گئی. جہاں صحابی کہے گا یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ ہی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صحابی نہیں کہتا. صحابی جب درود پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد درود جو پڑھتا ہے. ایک اور مولوی صاحب اٹھے، اس نے کہا صحابہ نہیں منائی. وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں صحابہ نہیں منائی، یعنی اصل چیز نہیں بیان کریں گے. ہم اتنی بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ دین نہیں بنتا. اس کا دے جواب. جو کام پیغمبر اور صحابہ نے نہیں کیا وہ دین بن سکتا نہیں. جرأت ہے، اس کا جواب دے. آگے کیا کہے گا؟ او جی یہ یوم عمر مناتی، یوم ابو بکر صدیق مناتی. میں نے کہا جو مناتے ہیں وہ خود بدتی ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ جو مناتے ہیں وہ خود، وہ تمہاری جن سے. اس لیے یہ معارضہ مت پیش کر کہ خود یوم عمر مناتی، یوم صدیق اکبر مناتی ہیں، صحابہ کے ایام مناتے ہیں. جو صحابہ کے ایام مناتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح بیتتی ہے. جس طرح شیعہ کہتے ہیں وہ جی ہم نے اذان میں اضافہ کیا اشہد ان علی ولی اللہ، تو تم نے بھی تو کیا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم کہتے ہیں وہ ہم نہیں، وہ بھی تم ہو، صرف رنگ بدلا ہے. وہاں سبز رنگ ہے، یہاں کالا رنگ ہے. جو اذان درمیان سے بڑھائے وہ بھی رافضی، اور جو آگے پیچھے چوٹکے لگائے وہ بھی بدعتی اور رافضی ہے. وہ ہم نہیں، وہ تم ہو. توجہ ہے نا؟ آؤ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں منایا. طاہر القادری نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا صحابہ نہیں منایا، صحابہ فارغ نہیں تھے. یار جس طرح بھی ہے نا بات تو صحیح کی، بھئی نہیں منایا، وہ فارغ ہی نہیں تھے. اور دوسرا ایک جواب دیا کہ صحابہ نے اس لیے نہیں منایا کہ آپ کی وفات بھی اسی مہینہ میں ہے اور ولادت بھی اس مہینہ میں ہے. صحابہ پر غم غالب تھا، ہم پہ خوشی غالب ہے. یعنی دو نتیجے نکلے. بھئی صحابہ میں غم تھا اس لیے نہیں منایا، صحابہ مصروف تھے اس لیے نہیں بنایا. بریلوی طبقہ بے غم بھی ہے اور فارغ بھی ہے، اس لیے انہوں نے عید بنا لی. اور جو غم میں تھے اور کام میں تھے انہوں نے نہیں بنایا. چلو بات بچوں نکل آئی کہ صحابہ نے منایا تو کم از کم نہیں. طاہر القادری کا شکریہ، دبے لفظوں میں یہ تو مان لیا، وجہ کوئی بھی ہو. سوال یہ ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، کبھی جواب نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں دین وہ ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ تھے. پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ جس پہ نہیں تھے اس کو دین بنانا بغاوت ہے، اس کو دین بنانا ضلالت ہے، اس کو دین بنانا پیغمبر کی نبوت کے انکار کرنے کے مترادف ہے. آگے جواب ملتا ہے حرج کیا ہے؟ ہم اگر کرتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ اچھا ابھی اہل تشیع نے ایک عید شروع کی اور کچھ بریلویوں نے بھی عید یوم غدیر یہ انہوں نے عید بنائی. اب اس پر انہی کا دوسرا طبقہ کھڑا ہوا اور انہوں نے انہیں کہا کہ تم یوم غدیر مناتے ہو، عید غدیر، یہ عید غدیر بدعت ہے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں. ان کے خلاف انہی کا طبقہ کھڑا ہو گیا کہ یہ دین میں اضافہ ہے. میں نے کہا عید غدیر کوئی منائے تو دلیل کیا ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں، پیغمبر سے ثابت نہیں، لہذا کیا ہے؟ بدعت ہے. تو پھر عید میلاد بھی بدعت ہے. یہ عجیب بات ہے کہ یوم غدیر پر، عید غدیر پر 3 گھنٹے لیکچر دیا جا رہا ہے کہ یہ عید منانا جائز نہیں.
آگے سے اس طبقے نے کہا منع دکھاؤ. اب یہ قانون جو مانتے ہیں نا پھر خود اسی میں پھنس جاتی. ابھی تک لوگوں کو بتاتے رہے کوئی کام کرو نا دین میں اضافہ, تو مولوی سے کیا پوچھنا ہے جی منع دکھا, منع دکھا. شکر ہے آگے شیعے انہیں کہا اشہد ان علی ولی اللہ, تم کہتے ہو جی اذان میں اضافہ نہ کرو, منع دکھاؤ. یوم غدیر, عید غدیر تم کہتے ہو نہ مناؤ, منع دکھاؤ. کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ, منع دکھاؤ. اب اس پارٹی کے سامنے خود پھنس گئے کیونکہ سکہ قانون ہی ایسا بنایا جو شریعت کے خلاف تھا. اس لیے سن لو, اگر کوئی غلط فہمی میں ہے وہ بھی سنے, کوئی ملا ہے وہ بھی سنے. اصل قانون کتاب و سنت کا یہ ہے جو دنیا کی چیزیں ہیں اس میں اصل اباحت ہے جب تک شریعت منع نہ کرے, اور جو عبادت اور دین کا معاملہ ہے اس میں اصل توقف ہے. عبادت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک اس کا ثبوت کی دلیل نہیں, اور دنیا کی چیزیں اس وقت تک منع نہیں ہوں گی جب تک منع کی دلیل نہ ہو. اصل قانون یہ تھا کہ دنیاوی چیزوں میں منع دکھانا ضروری ہے روکنے کے لیے, اور جو دین یا عبادت کرے گا اس میں ثبوت درکار ہے. انہوں نے یہاں ڈنڈی ماری اور لوگوں کو الٹا مسئلہ سمجھا دیا, جی منع دکھاؤ,